لیکن کیا عمل نہیں ہے کسی بھی بات پہ، اور بغیر عمل کے کچھ نہیں ہونے والا جب تک عمل نہیں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، یعنی گناہوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو شیاطین جو ہے اس کے دل کے اندر اپنا اڈا بنا لیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان نیک کاموں سے دور بھاگتا ہے، اچھی باتوں سے دور بھاگتا ہے، اور جو اس کو بات بتائی جاتی ہے دین کی اس سے دور بھاگتا ہے، یعنی اتنا گناہگار ہو جاتا ہے کہ شیاطین جو ہے اس کے دل میں اڈا بنا لیتے ہیں۔ اب اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو بند ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 11 مہینے جو محنت کر کے گیا ہمارے نفس پہ، اس کا اثر باقی نہیں ہوا۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ جب ہی ختم ہوگا جب ہم دین کے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، جب ہی ہمارے دلوں کے اندر سے جو ہے ان گناہوں کو مٹایا جائے گا۔ علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ یہ مثال ایسی ہے شیاطین کی، جیسے کہ چمگادڑ وہ پیڑ پر لٹکی رہتی ہے، جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، سورج کی شعاعیں اس پر پڑتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کی آنکھ نہیں کھلتی، سورج کے سامنے وہ اندھی ہو جاتی ہے، سورج کے سامنے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن جب جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو پورا دکھائی دیتا ہے، بلکہ اور زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ اندھیرا جو ہے اس کا جیون ساتھی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہمارے دلوں کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، شیاطین اڈے بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمارا نیکی کرنے کے لیے عمل نہیں کرتا، اچھے کام کرنے کے لیے عمل نہیں کرتا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس اندھیرے کو کیسے دور کرنا ہے؟ یہ اندھیرا جب ہی دور ہوگا جب ہم نیکی کریں گے، جب ہم اچھے کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے، تو یہ دل، یہ جو ہمارے اندر گناہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دے گا۔ جب یہ گناہ دھل جائیں گے تو یہ دل صاف ہو جائے گا، اور جب صاف ہو جائے گا تو شیاطین ان کے اندر نہیں بسیں گے۔ تو ان دلوں کو جب صاف کیا جاتا ہے، میرے بھائیو دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہ کرتے ہوئے مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں، جو کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ درجہ کیسے پایا ہے، وہ کیسے اس درجے تک پہنچے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کچھ ہے تو وہ توبہ ہے، توبہ کا عمل ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ گزر چکا، پہلا عشرہ وہ رمضان کریم کے اندر جو ہے رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا تھا، تیسرا عشرہ یہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس عشرے کے بارے میں اس قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ جو رات ہے، جو یہ آخری عشرہ ہے، آج سے جو ہے 21ویں شب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر جو ہے 21ویں کے اندر، اور ایسی 23ویں شب کے اندر، ایسی 25ویں، ایسی جو ہے 27ویں، 29ویں، اور بعض علماء نے اس کے قائل ہیں کہ 22 تاریخ 22ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، 24 میں بھی ہو سکتی ہے، 26 میں بھی ہو سکتی ہے، 28 میں بھی ہو سکتی ہے، 30 میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آخری عشرے میں، یہ آخری جو عشرہ ہے، اس کے اندر جو ہے لیلۃ القدر ہے، کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے، اس کا